بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس کی زندگی بہت شان و شوکت سے گزر رہی تھی۔ اچانک وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے رب کو ہی بھول چکا ہوں۔ بہت جلدی یہ ساری مال و دولت ویسے بھی ختم ہو جائے گی۔ میری اس آرائشی زندگی اور بادشاہت نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے دور رکھا ہوا ہے۔ ایک دن وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات سفر کرتا رہا۔ صبح ہونے تک وہ اپنے ملک کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنا ٹھکانہ سمندر کے کنارے پر بنایا جہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا۔ ان سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے لیے خرچ کرتا اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں بہت عرصہ گزر گیا اور بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرو، لیکن اس نیک انسان نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے قاصد کو بھیجا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ کو مجھ سے کیا مطلب ہے؟ میرا کیا کام ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں؟ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس نیک انسان نے جب دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو وہ بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ نیک انسان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، تو مجھ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ میں تو صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس نیک شخص نے جب بادشاہ کی باتیں سنی تو باہر نکل آیا۔ بادشاہ نے اس نیک آدمی کو کہا کہ اللہ تمہیں بہت برکتوں سے نوازے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جس دنیا میں مست زندگی گزار رہا ہوں یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اپنی تمام دولت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وہ دوسرا بادشاہ یہ باتیں سن کر کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تم نے کیا اس سے زیادہ تو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک آدمی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ایک ساتھ موت دینا۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا اور دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہی بنائی گئیں۔ انسان کی زندگی ایک سفر کی مانند ہے۔ جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضروریات کی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں تاکہ سفر کے دوران ہم ان چیزوں سے استفادہ کر سکیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے منزل پر پہنچ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کے اس سفر کے لیے اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے تاکہ ہم دنیا کے سفر میں اس کو استعمال کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں اس سفر کو پورا کر کے منزل بھی دکھا دی ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان اس دنیاوی سفر کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی منزل کو بھول بیٹھا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ سفر کتنا ہی مشکل ہو یا آسان، اس نے ایک منزل پر پہنچنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔